امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ خطہ بر صغیر میں اگر سنیت کی علامت اور اہل حق کی پہچان اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسلک اہل سنت ہے، اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مسلک اہل سنت کی عقائد و نظریات کے تناظر میں جو خدمت کی ہے، جو آپ نے علمی اور تحقیقی کام کیا ہے، جو آپ نے علمی ورثہ اور لٹریچر چھوڑا ہے، اور اسلام و سنیت کے خلاف جتنے بھی فتنے تھے ان کے خلاف قلمی جہاد کے ذریعے جو کردار امام احمد رضا خان نے ادا کیا ہے وہ ہمیں پچھلی اور اس صدی میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تو کوئی اتنا کام کر کے دکھائے تو اس مسلک کو ہم اس کی طرف منسوب کریں گے، لیکن امام احمد رضا خان نے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور حضور علیہ السلام کی عنایت سے وہ کام کر دکھایا ہے کہ آپ اپنے دور کے علماء کے بھی اور آج کے دور کے علماء کے بھی سرخیل قائد اور رہنما قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا اس دور میں بھی اہل سنت کے عقائد و نظریات کے حوالے سے جب کوئی گمراہ اور بد عقیدہ فرقہ سازش کرنا چاہتا ہے تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، تو علماء حق کا اہل سنت جب اس فتنے کا رد کرتے ہیں تو اس رد کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو دلیل بناتے ہیں اور امام احمد رضا کے نیزوں کے ذریعے گویا کے دشمن کے سینے پر وار کرتے ہیں۔ والا حضرت نے فرمایا تھا نا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام احمد رضا خان دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ رضا کا نیزہ جو ہے وہ بھی مفقود ہو گیا، معاذ اللہ ضائع ہو گیا۔ رضا کا نیزہ آج بھی فتاوی رضویہ صورت کی صورت میں موجود ہے، جد الممتار کی صورت میں موجود ہے، رضویات کی صورت میں موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا نیزہ آج بھی کام کر دکھاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جو حق کا معیار ہے اس کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ عقیدے اور نظریے کے حوالے سے جو بھی بد عقیدہ ہوتا ہے، خواہ وہ ذات الہی کے حوالے سے غلط عقیدہ رکھے، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے غلط عقیدہ رکھے، ختم نبوت کا انکار کرے، صحابہ کی عظمت کا انکار کرے، اہل بیت کی معاذ اللہ گستاخی کرے، جس محاذ پر بھی فتنے نے سر اٹھایا اور بد عقیدگی پھیلانا چاہیے، آپ نے اس فتنے کے لب و لہجے میں اعلیٰ حضرت کی تعریف نہیں سنی ہوگی۔ یعنی کوئی بھی بد عقیدہ اعلیٰ حضرت کی تعریف نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ باطل کبھی بھی حق کی تعریف نہیں کرتا، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ باطل کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ یہ ازل سے حق اور باطل کی جنگ ہے۔ آدم علیہ السلام کا بھی کردار ہے اور اس کے مقابلے میں ابلیس بھی تھا، اس کی بھی فکر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حق کا معیار تھے اور ان کے مقابلے میں فرعون بھی باطل کی علامت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کے علم بردار تھے اور ان کے مقابلے میں نمرود تھا۔ نبی کریم علیہ السلام بھی کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حق کا سب سے بڑا معیار اور سب سے بڑے علم بردار ہے۔ آپ کے سامنے بھی عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور ابو لہب اور عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے منافقین اور کفار موجود تھے۔ وہ باطل کا معیار تھے، حضور حق کا معیار ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا معیار اور حق کے علمدار بن کر ظاہر ہوئے، اور آپ کے سامنے باطل کی علامت کے طور پر یزید آیا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی زمانے میں اہل حق کو بے آسرا نہیں چھوڑا، اپنے محبوب کے امتیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ جب بھی باطل نے سر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت کو عام کرنے والے اور حق کے پرچم کو بلند کرنے والے افراد کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حق کا اور اہل سنت کا ایسا علم بلند فرمایا ہے اور ایسا کام کر دکھایا ہے کہ سارے فتنوں کا رد کرنے کے لیے، ساری برائیوں کی جڑ کاٹنے کے لیے صرف امام احمد رضا خان کا نام ہی کافی ہے، اور باطل آج بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے کانپتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وہ علمی وجاہت
اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. لیکن میرا موضوع چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار تھے، فرید بھائی نے ان سے مشورہ بھی کیا تھا، انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت کے اشعار سنانے آپ نے. تو یہ آپ کا جو ایک علمی مقام و مرتبہ اور ہمارے اہل سنت و جماعت مسلک کی نمائندگی کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت کی ایک حیثیت ہے، آپ کا جو اسٹیٹس اور رینک ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اب اعلیٰ حضرت کی اگر قلمی خدمات کو دیکھا جائے تو ہمیں کنز الایمان کی صورت میں بھی نظر آتی ہے، فتاوی رضویہ کی صورت میں نظر آتی ہے، جد الممتار کی صورت میں نظر آتی ہے، آپ کے مختلف رسائل اور عربی حواشی اور تحقیقات اور آپ کی مختلف تالیفات کی صورت میں نظر آتی ہے. لیکن یہ کتابیں تو اہل علم پڑھتے ہیں، اور اہل علم بھی جو آج کل کہلاتے ہیں ان میں بھی ہر ایک میں اتنی سکت نہیں ہے کہ امام احمد رضا خان کے کلام کو کما حق ہو وہ سمجھ سکے. ایسے علوم کے آپ نے دریا بہائے، ایسے علوم و فنون کی ٹرمینالوجیز کا آپ نے استعمال فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے علوم کے الفاظ کو اپنے فتوے کا، اپنی تحریرات کا حصہ بنایا ہے. ان میں سے بعض علوم اب درس نظامی عالم کورس کے سلیبس میں بھی نہیں پڑھائے جاتے. اعلیٰ حضرت کا جو کلام مشکل لگتا ہے نا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ 100 سال پرانی اردو ہے، تو وقت کے بدلنے کے ساتھ ہر زبان کے الفاظ میں، وکیبلری میں تبدیلی ہوتی ہے، آسانی آتی ہے، تو پچھلے دور کی زبان جو ہے وہ مشکل معلوم ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے، اور ایک وجہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے ہر عام شخص کو سمجھ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس فن پر بھی گفتگو فرمائی ہے اس فن کی علمی اصطلاحات، اس کی ٹرمز کا استعمال کیا ہے. لہٰذا ان اصطلاحات اور ان ٹرمز اور الفاظ کی وجہ سے عام بندے کے لیے بات سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. جو بندہ ان علوم سے واقف اور آگاہ ہوتا ہے، ان فنون میں مہارت رکھتا ہے، وہ آسانی سے امام اہل سنت کی بات کو سمجھ لیتا ہے. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو پڑھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو پڑھنے کے لیے پہلے بندے کو برسوں پڑھنا ضروری ہے. ایک عرصے تک وہ علم دین پڑھتا رہے، علوم و فنون میں مہارت حاصل کرتا رہے، تب اس میں وہ علمی قابلیت اور صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ فتاوی رضویہ کی عبارات کو سمجھ سکے. لیکن ہم عوام الناس کے لیے امام اہل سنت کی فکر کو سمجھنا، آپ کے مزاج کو سمجھنا ہدایت بخشش کی صورت میں بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ امام اہل سنت نے اپنی تحقیقات کا خلاصہ، اپنے عقیدے کا خلاصہ جہاں اپنے رسائل اور فتاوی میں تحریر کیا ہے، وہیں پر آسان انداز میں منظوم کر کے اشعار کی صورت میں اس کو بیان کر دیا ہے. یہ آپ نے شعر سنا ہوگا، ربائی کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے، اور واقعتاً قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد، بزرگوں کا مزاج سمجھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً حقیقتاً از ابتدا تا انتہا ہدایت بخشش قرآن و حدیث کا حقیقی ترجمان ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے امام کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ہر شعر قرآن و حدیث کی نمائندگی اور ترجمانی کرتا ہے اور کسی نہ کسی اسلامی عقیدے کا اظہار کرتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو معاذ اللہ کوئی کجی ہوگی، کہیں نہ کہیں تو کوئی معاملہ ہوگا. لیکن جنہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھ کر یہی کہا کہ مینار کسر رضا تو بلند کافی ہے، مینار کسر رضا تو بلند کافی ہے، ارے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، ہدایت بخشش پر اگر گفتگو کی جائے، ایک ایک شعر، ایک ایک مصرے پر اگر بیانات کیے جائیں تو شاید ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اعلیٰ حضرت کے اشعار میں بیان کردہ مضامین کی جو فہرست ہے اور جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام نبی کریم علیہ السلام کی مدح میں ہے اور حضور علیہ السلام کا وصف وہ ہے جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے. امام علیہ سنت خود فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تناہی کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا. اگر دنیا میں کسی کے پاس بڑا مقام و مرتبہ ہو، اس کی بڑی صلاحیتیں ہوں، اس کی بڑی ڈگریاں ہوں اور اس کو ذکر کیا جائے، 1 2 3 4 5 اس کے سارے مقام و مرتبے بیان کر دیے جائیں، اس کے تمام اسکل کو بیان کر دیا جائے، کتنی دیر بیان کریں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ان اوصاف کی، ان ڈگریوں کی، ان صلاحیتوں کی، ان اوصاف کی انتہا ہو جائے گی.
اور کسی انسان کے کسی مخلوق کے اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہوتا ہے. لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوصاف اور خوبیوں کے ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک رکھا ہے. اچھا، یہاں بھی ایک علمی نقطہ ہے، بڑی عمر کے حضرات بھی بیٹھے ہیں. ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی لامتناہی، اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کی صفات اور شانیں بھی لامتناہی ہیں، ان کا کوئی سرا نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن جو مخلوق ہے، خدا نہیں ہے، وہ خود بھی ایک درجے پر آ کر انتہا کو پہنچتی ہے، اور مخلوق کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی متناہی ہوتی ہیں، لمیٹڈ ہوتی ہیں، ان کی ایک انتہا ہوتی ہے، اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. لا متناہی صفات یہ صرف رب کی شان ہے. تو یا اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری. تو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رب کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. مخلوق متناہی ہوتی ہے، اس کی صفات بھی متناہی ہوتی ہیں، لمیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کے اوصاف کی جو انتہا ہے نا، وہ صرف رب تبارک و تعالی ہی اپنے علم سے جانتا ہے. جبریل کو بھی خبر نہیں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی انتہا کیا ہے. مخلوق ہونے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے اوصاف علم الہی میں متناہی ہیں، لیکن ما و شما مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں اور جبریل کے لیے بھی حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنا محال ہے. اور حضور علیہ السلام کے مرتبے کو ناپنا اور اس کی اینڈنگ پوائنٹ کو بیان کرنا یہ کسی بشر اور کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ امام نے سنت جو فرمایا نا، یہ مخلوق کے علم کے اعتبار سے فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر امام کا یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ کسی علمی نقطے کو آپ بیان کرتے ہیں نا تو اس کو تشنا نہیں چھوڑتے، لوگوں کو کنفیوز کرتے. ورنہ سوشل میڈیا پہ بھی بعض ایسے اسکالر کا لیبل لگا کر آتے ہیں جو فتنہ پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے قدم کو متزلزل کرنے کے لیے، ان کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. قرآن کی کسی آیت کے حوالے سے، کسی حدیث کے حوالے سے، اسلامی کسی عقیدے اور نظریے کے حوالے سے وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے، ایک عام شخص جس نے علوم نہ پڑھے ہوں، تو سوچتا رہ جاتا ہے کہ اس بندے نے بات کیا کی ہے. تو لوگوں کو اضطراب میں ڈالنا یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جس موضوع کی کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. پورا کلام ہے، بڑا شاندار ہے. سارے کلام میں آپ حیرانی کا اظہار کرتے کہ یا رسول اللہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن امام کو خبر تھی کہ میرا کلام عاشقان رسول سنیں گے تو وہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے عقیدہ کیا رکھنا ہے. حقیقتاً حضور کیسے ہیں یہ رب ہی جانتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن ہم نے حضور کے لیے عقیدہ کیا رکھنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے مقطع میں عقیدے کا بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کی مثل نہیں سمجھتے، خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے، خدا کا شریک اور معبود نہیں سمجھتے، واجب الوجود نہیں سمجھتے، رب کا بندہ سمجھتے ہیں، رب کا عبد سمجھتے ہیں. لیکن حضور کو عبد کہنا، بندہ کہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے ہے. لیکن جب حضور کی نسبت مخلوق کی طرف کی جائے گی تو پھر پیارے آقا علیہ السلام سارے نبیوں کے بھی سید، سردار اور مولا ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی شخصیت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے آپ کا عبد ہونا اور ایک آپ کا رسول ہونا، سید المرسلین ہونا، اشرف المخلوقات ہونا. اب حضور علیہ السلام کی عبدیت کو کہاں بیان کیا جائے گا، پیارے آقا علیہ السلام کی شانوں کا ذکر کہاں کیا جائے گا. امام نے یہ سلیقہ سمجھایا کہ جب حضور کی نسبت
حضور کے رب کی طرف کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ یہ رب کے بندے ہیں، رب کی عبادت کرنے والے ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت مخلوق کی طرف کی جائے گی، اگرچہ اس مخلوق میں انبیاء اور رسول اور فرشتے بھی ہوں، پھر حضور علیہ السلام کو عبد نہیں کہا جائے گا، حضور علیہ السلام کو سید و سردار اور آقا و مولا کہا جائے گا۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ سخن کہتے ہیں کلام کو، ختم سخن، کلام کا اختتام، یہ اس کو یوں پڑھ لیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یعنی اپنا کلام اس پہ ختم کر دیا۔ فرید بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں، ختم سخن یا ختم سخن؟ ختم سخن۔ ویسے دونوں اعتبار میں مانوی کوئی فرق نہیں آ رہا، علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ لیکن رضا نے قوم کو پریشان نہیں کیا، حیران نہیں کیا، کنفیوز نہیں کیا، ان کو مس لیڈ اور مس گائیڈ نہیں کیا، ان کو کسی معمے کا شکار نہیں کیا، ان کے عقیدے کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث اور اسلام کی ترجمانی کی اور حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا بیان کیا اور اسلامی عقیدہ بیان کیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور علیہ السلام خالق کے تو بندے ہیں لیکن مخلوق کے آقا و مولا ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار یہ پوری ایک دنیا ہے۔ جس جہت سے بھی دیکھا جائے امام اہل سنت کا کلام ہمیں قرآن و حدیث اور اسلامی عقائد و نظریات کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند اشعار بیان کرتا ہوں، آپ نے وہ اشعار کئی بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج ان کے معنی کی گہرائی دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت حضور کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ بھی فرماتے ہیں، عشق کی آگ بھی لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو عقیدہ بھی عطا فرماتے ہیں۔